حضرات جناب محمد عباس صاحب جو یووا پریسیڈنٹ ملائم سنگھ یادو یوتھ بریگیڈ اتر پردیش، جنہوں نے میرے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کا اور بتایا کہ ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے دلوں میں اہل بیت طاہر علیہ السلام کی محبت ہے، میرے کائنات کی محبت ہے۔ آئیے، وقت بہت کم ہے، میں بے پناہ معذرت چاہتا ہوں، بے پناہ معافی چاہتے ہوئے جناب شبیر علی آزاد وارثی صاحب کی خدمت میں یہ طے ہوا تھا کہ آپ کو جلدی جانا ہے، اس لیے کہ بنارس میں آج ایک بہت بڑا اہتمام کیا گیا ہے جس میں آپ کو خطاب کرنا ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا تھا کہ مومنین جو ابھی اور آنے والے ہیں یا جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے مہمانان ہیں انہیں سن لیں۔ بہرحال آپ کو جانا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں جناب شبیر علی آزاد وارثی صاحب کی خدمت میں جو تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات سماعت کریں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ گزارش ہے بلند ترین نعرہ سلوات سے آپ اپنے مہمان جناب شبیر علی آزاد وارثی صاحب کا استقبال فرمائیں۔ نعرہ سلوات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ تعالیٰ فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک صلوات ارشاد فرما دے آپ سبھی حضرات۔ اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ بات تو صحیح ہے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش بھی نہیں ہے، اب مجھے فوراً یہاں سے نکلنا ہے، اس لیے کہ میں ابھی نکلوں گا تو تقریباً رات کو 11 بجے میں بنارس پہنچوں گا، اور جیسے ہی اذان ہوگی میں اپنی تقریر روک دوں گا، اس لیے کہ یہ سنت علوی ہے۔ جنگ صفین کے دوران جب اذان ہوئی تو مولا نے جنگ روک دی۔ اب مولا سے کسی نے کہا کہ مولا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور آپ جنگ روک رہے ہیں؟ مولا نے کہا اسی کو بچانے کے لیے تو جنگ لڑ رہا ہوں۔ قسم خدا کی مجھے لگ ہی نہیں رہا ہے کہ میں جشن مولا علی میں بیٹھا ہوں، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اصال ثواب کی مجلس میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ سنیے حضرت، یہ مولا کا صدقہ ہے، میں زبردستی والا خطیب ہی نہیں، میں وہ خطیب ہی نہیں کہ میں زبردستی آپ کو سناؤں، جی، اس لیے کہ بچپن سے جوانی تک میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا تھا، آپ لوگ نشر کر رہے ہیں، میرے کچھ نوجوانوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ قبلہ آپ نے جو صوفی کانفرنس میں جملے کہے تھے ان جملوں کی ذرا آپ تکرار کر دیں۔ اب میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میرے سامنے ابوذر کنتوری بھائی بیٹھے ہیں اور وہ میری ساری تقریریں ڈال دیتے ہیں یوٹیوب میں، اب ساری تقریریں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں گی تو لوگ سوچیں گے ان کے پاس میٹر ہی نہیں ہے، مطالعہ ہی نہیں ہے، مگر جو بات ہے بس پیش کر رہا ہوں کہ واقعاً ہم لوگ
قبرستانی لوگ نہیں ہیں، ہم لوگ میدانی لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ اس لیے اور یہ بات بھی سن لیجئے سلطان پور کے مومنوں کہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط ہی نہیں ہے۔ قبلہ علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں، علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں، علی سے محبت کرنے کے لیے وہابی ہونا شرط نہیں، علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا شرط نہیں ہے، علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے۔ علی سے محبت وہی کرے گا جس کی ماں ایک ہوگی، باپ ایک ہوگا۔ میں کیا بیان کروں، دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، ذیشان بھائی نے ہمیں تھوڑے دیر پہلے موقع دیا ہوتا تو میں زیادہ ڈیٹیلز میں بیان کرتا، مگر میں چونکہ یہ مولا کا جشن ہے، مولا کی ولادت کی محفل ہے، تو مولا کی ولادت کے چند واقعات، میرے سامنے یہ کتاب بھی موجود ہے مولود کعبہ، میں بھی پڑھ رہا تھا، کچھ پیجز میں نے پڑھے، ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب لکھی قبلہ نے، اور آغاز میں جو ہے انہوں نے پیشن گوئیاں لکھی ہیں کہ مولا علی کی ولادت سے پہلے کس نے کیا کیا پیشن گوئی کی۔ میں آج مولا علی کی ولادت سے پہلے نہیں، مولا علی کے ولادت کی بعد کی ایک پیشن گوئی سناتا ہوں۔ مولا علی کی ولادت کے بعد کی ایک ولادت سے پہلے کی پیشن گوئی آپ اس کتاب میں پڑھ لیں، ولادت کے بعد کی پیشن گوئی میں سناتا ہوں۔ حضرت ابو طالب جب مولا کی ولادت ہو گئی، حضرت ابو طالب سے عرب کا ایک بہت بڑا نجومی ملا اور مل کے کہنے لگا کہ اے ابو طالب یہ بتائیے کہ آپ کے بیٹے علی کی ولادت کس وقت ہوئی، آپ کے بیٹے علی نے زمین پر قدم کس وقت رکھا۔ حضور حضرت ابو طالب نے وقت بتایا، دن بتایا، تاریخ بتائی، کہا کہ آپ صحیح معنوں میں صحیح تاریخ، صحیح وقت، صحیح دن بتا رہے ہیں، کہا بالکل اسی تاریخ میں، اسی دن میں، اسی وقت میں میرا بیٹا علی زمین پہ آیا۔ تو وہ نجومی کہنے لگا کہ چاہے قیامت آ جائے مگر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کا بیٹا علی اس دن کو، اس تاریخ کو، اس وقت میں زمین پر آ جائے۔ کہا کس لیے نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے نجوم کے مطابق ایسے وقت میں زمین پر خدا کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کے کبیری نعرہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایسے وقت میں زمین پر سوائے خدا کے کوئی اور نہیں آ سکتا۔ خدا قرآن مجید میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن۔ اللہ کہہ رہا میں رحمان ہوں۔ کس لیے رحمان ہے مالک؟ علم القرآن، اس لیے کہ میں نے پہلے علم قرآن دیا ہے۔ اچھا پروردگار، پھر کیا کیا؟ کہا خلق الانسان، پھر میں نے انسان کو پیدا کیا، انسانوں کو نہیں، ایک انسان کو پیدا کیا۔ قبلہ موجود ہے، یہ جمع کا صیغہ نہیں ہے، خلق الانسان، ایک انسان کو پیدا کیا۔ اور پھر کیا کیا مالک؟ کہا علمہ البیان، جیسے ہی اسے پیدا کیا اسے بولنے کی قوت دے دی تاکہ وہ قرآن پڑھ کے سنائے، تاکہ وہ قرآن سنائے، تاکہ وہ قرآن سنائے، تاکہ وہ قرآن پڑھے۔ عجیب بات ہے، قرآن میں اللہ ایک جگہ فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ اے انسانوں، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا، تم سب کے سب جاہل تھے۔ ایک جگہ کہا خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ تو مالک، دنیا کا ہر انسان تو جاہل پیدا ہوا، دنیا کا ہر انسان تو کمزور پیدا ہوا، تو یہ ایک اکیلا انسان کون ہے جسے تو نے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، پھر بولنے کی صلاحیت دے دی؟
اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک انسان جسے میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر پیدا کیا، پھر قرآن سنانے کی توفیق دے دی، وہ کبد میں پیدا ہوا، وہ کبد میں پیدا ہوا۔ اب چاہے سہارنپور سے لے کر سعودی عربیہ تک تمام عربی کی لغتیں اٹھا کر دیکھ لو، ہر مورخ نے، ہر لسانیات کے ماہروں نے کبد کا ترجمہ یہ کیا کہ کبد کہتے ہیں زمین کے مرکزی حصے کو، زمین کے سینٹر پوائنٹ کو، زمین کے مرکزی حصے کو۔ اب میں کیا کروں کہ آج کے سائنسدانوں نے بتایا کہ زمین کا مرکزی حصہ ہے کعبہ، اور کعبے میں آیا علی مولود کعبہ۔ مولود کعبہ، مولود کعبہ، مومن کی ذات، مومن کی ذات۔ ایک سیکریٹ بات، ایک سیکریٹ بات، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے مولائیت کا ثبوت دیتے ہوئے، مدینہ خون کا نعرہ یاد کرتے ہوئے، پوری طاقت اور توانائی کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر نعرہ حیدری۔ مولا سلامت رکھے علی کے چاہنے والوں کو۔ سنو نوجوانوں، علی کا نعرہ شرما کے مت لینا، اس لیے کہ نعرہ شرما کے وہ لگاتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو۔ تمہارے پیر نے تمہیں کبھی شرمندہ نہیں کیا۔ علی کا نعرہ سینہ تان کے لینا۔ زمانے والوں کو بتاؤ کہ تم علی والے ہو، زمانے والوں کو بتاؤ کہ تم حسین والے ہو۔ میں نے لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا کہ بیچ چوراہے پہ بتا دو کہ تم علی کے غلام ہو، بیچ چوراہے پہ بتاؤ کہ تم حسین کے چاہنے والے ہو۔ اس لیے قبلہ کہ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا، ہم حسینی ہونے میں کیوں شرمائیں؟ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے میں نہیں شرماتا، ہم حسینی ہونے میں شرمائیں۔ اللہ کہہ رہا میں نے اس انسان کو کبد میں پیدا کیا۔ آئے آقا ایک کائنات، سرکار دو جہاں، وہ جو علی کا بھی شہنشاہ ہے، وہ جو علی کا بھی مولا ہے۔ بہت تفصیل تھی، مجھے ڈیٹیلز میں بیان کرنا تھا، مگر میں تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ 3 دن ہو گئے علی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ ابو جہل مزاج لوگوں نے سوچا شاید بچے کی آنکھیں صحیح نہیں ہیں، آئے حضور کے پاس۔ 3 دن ہو گئے آپ کے بھائی نے آنکھیں نہیں کھولی۔ حضور نے مسکرا کے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں۔ آئے نبی اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں۔ شاید آپ لوگ جملوں کی دھاک نہیں سمجھتے، اردو سمجھا کیجئے، ورنہ کچھ وقت وہ آئے گا 4-5 سال بعد شبیر وارسی بھاشن دیں گے، تقریر نہیں کریں گے۔ نبی اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں آئے، اپنی چچی جان کو سلام کیا، علی کو گود میں لیا۔ جیسے ہی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی، جیسے ہی گود میں لیا علی نے آنکھیں کھول دی۔ کون علی؟ کون علی جس کے لیے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانے والوں کی عبادت ہے کہ وہ علی کے چہرے کو دیکھے، علی کی عبادت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھے۔ بھئی کیا عجیب منظر ہے، ولیوں کا شہنشاہ نبیوں کے شہنشاہ کو دیکھ رہا ہے، نبیوں کا بادشاہ ولیوں کے بادشاہ کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے اپنی زبان کھولی اور کھول کے کہا ہے میرے آقا اگر حکم ہو تو کچھ ارشاد فرماؤں، حکم ہو تو کچھ عرض کروں، حکم ہو تو کچھ سناؤ۔ کہا علی کیا سناؤ گے؟ کہا آقا زبور سناؤ۔ کہا سناؤ۔ علی نے زبور کی تلاوت کی۔ جیسے ہی تلاوت مکمل کی نبی نے کہا اے علی تم نے تو زبور داؤد سے بھی اچھا سنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تم نے تو زبور داؤد سے بھی اچھا سنایا۔ کہا یا رسول اللہ کچھ اور سناؤں؟ کہا ہاں کیا سناؤ گے علی؟ کہا آقا توریت سناؤں؟ کہا علی سناؤ۔ توریت کی تلاوت کی۔ کہا علی
تم نے تو توریت موسیٰ سے بھی اچھا سنایا. کہا یا رسول اللہ کچھ اور سناؤں؟ کہا سناؤ علی. کہا کیا سناؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ انجیل سناؤں. سناؤ علی. علی نے انجیل کی تلاوت کی. نبی نے کہا اے میرے علی تم نے تو انجیل عیسیٰ سے بھی اچھا سنایا. اب زبور کی تلاوت ہو گئی, توریت کی تلاوت ہو گئی, انجیل کی تلاوت ہو گئی. اب علی کہتے ہیں اے میرے آقا اگر حکم ہو تو کچھ اور بھی سناؤ. کہا علی کیا سناؤ گے؟ کہا آقا قرآن سناؤں. حیرت تو حیرت کی بات یہ ہے کہ بھئی توریت نازل ہو چکا تھا, علی نے سنا دیا. زبور نازل ہو چکا تھا, علی نے سنا دیا. انجیل نازل ہو چکا تھا, علی نے سنا دیا. ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا, علی نے قرآن کی تلاوت کی. بسم اللہ سے لے کر والناس تک, الحمد سے لے کر والناس تک, جب تمام 114 سوروں کی علی نے تلاوت کر دی, پورا قرآن مکمل کر دیا. اب تک نبی کہہ رہے تھے علی تم نے توریت موسیٰ سے اچھا سنایا, تم نے انجیل عیسیٰ سے اچھا سنایا, تم نے زبور داؤد سے اچھا سنایا. پر جیسے ہی علی نے قرآن کو مکمل کیا, ایک مرتبہ نبی نے کہا اے علی تم تو قرآن ویسے ہی سنا رہے ہو جیسے میں سنایا کرتا ہوں. علی تم تو قرآن ویسے ہی پڑھ رہے ہو جیسے میں قرآن پڑھتا ہوں. نبی کو کوئی پرابلم نہیں ہوا, امتی کو پرابلم ہو گیا. کہا مولانا شبیر وارسی آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا. میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ابو جہل کی نسل میں پیدا کیا ہے. جس کی جیسی عقل ہوتی ہے اس کا لہجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بتائیے کہ آپ نے تو علی کو نبی سے بڑھا دیا. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا جب نبی کی ولادت ہوئی تو نبی نے تو قرآن نہیں سنایا, علی کی ولادت ہو رہی ہے تو علی قرآن سنا رہے ہیں, تو پھر نبی نے قرآن کیوں نہیں سنایا؟ میں نے کہا اگر تقریر کرتا جاؤں تو تیرے جیسی چھوٹی عقل میں میری بات نہیں آ سکتی, مگر ایک خطیب 10 دنوں میں جو تجھے نہیں سمجھا سکتا, ایک شاعر نے 4 مصروں میں بتا دیا, وجہ بتا دی, سبب بتا دیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ علی پیدا ہوئے تو علی نے قرآن سنایا, نبی پیدا ہوئے تو نبی نے قرآن نہیں سنایا. آخر سبب کیا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ حق بات کوئی جگ کو بتاتا ہی نہیں تھا. سننا آخری آدمی تک نوجوانوں, حق بات کوئی جگ کو بتاتا ہی نہیں تھا, شمع نجات کوئی جلاتا ہی نہیں تھا. سننا کلیجہ تھام کر سننا, حق بات کوئی جگ کو بتاتا ہی نہیں تھا, شمع نجات کوئی سنب جگ جلاتا ہی نہیں تھا, شمع نجات کوئی جلاتا ہی نہیں تھا. ارے قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. قرآن بھلا کس کو سناتے بھی محمد, قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا. علی تو اس لیے قرآن سنا رہے ہیں کہ پتہ ہے علی کو جس کے گود میں سنا رہا ہوں وہ خود سراپا قرآن ہے. نبی کس کو سناتے؟ عتبہ کو سناتے, شیبہ کو سناتے, ابو لہب کو سناتے, ابو جہل کو سناتے. ارے علی نے نبی کے ہاتھ میں قرآن پڑھ دیا تو تعجب کی کیا بات ہے؟ ارے یہ تو وہ نبی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پتھر بھی آئے تو بولنے لگتا ہے. اگر پتھر بھی آئے تو بولنے لگتا ہے. یہ تو پھر بھی علی ہے, یہ تو وہ علی ہے کہ جو پتھروں پہ علم گاڑ دیتا ہے. علی آئے کعبے میں, بس 5 منٹس مور اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں, مجھے نکلنا ہے. علی آئے کعبے میں, جل کے مر گیا مفتی کہ نہ علی سے پہلے کوئی کعبے میں آیا نہ علی کے بعد کوئی کعبے میں آیا. اللہ نے بھی عجیب انتظام کیا. جب علی کی ماں آئی تو کہا دروازے سے مت آنا, در سے آؤ. دیوار کو پھاڑ ڈالا, دیوار کا سینہ شق کر دیا, کہا یہاں سے آؤ علی کی ماں. کیوں؟ پروردگار وجہ کیا ہے؟ ارے تو احترام سے بلاتا, تو ریسپیکٹ سے بلاتا. ارے ریسپیکٹ کا تقاضا تو یہی ہے, عزت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جب کوئی آئے تو اس کا استقبال دروازے سے ہو. یہ دیوار کیوں پھاڑ رہا ہے, یہ دیوار کو کیوں پھٹوا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں 1400 بعد پیدا ہونے والے سہارنپور کے مولوی کا مزاج جانتا ہوں. اگر میں نے دروازے سے بلایا تو مولوی لکھ دے گا کہ علی کی ماں اپنی مرضی سے
آئی. میں دیوار کو پھٹوا رہا ہوں اور جواب دے رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں آئی, اللہ کی مرضی سے آئی ہے. اپنی مرضی سے نہیں آئی ہے, اللہ کی مرضی سے آئی ہے. مولویوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا, نہیں علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے. علی, اور یہ آج کا نعرہ نہیں ہے, 700 سال پرانا نعرہ ہے. علی کعبے میں نہیں آئے. بہت سے مولویوں نے بحث بھی کی. چنانچہ حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ, شیخ المشائخ, اپنے وقت کا صوفی, ولی, پیر, بزرگ, محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے دور میں ان کے دربار میں ایک مولوی, ایک مفتی کہنے لگا کہ علی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے, علی کعبے میں نہیں آئے, علی کعبے میں نہیں آئے. محبوب الہی کا جمال نما چہرہ جلال میں تبدیل ہو گیا. کہا پھر سے بول, کیا بولتا ہے؟ کہا علی کعبے میں نہیں آئے. کہا پھر سے بول. کہا علی کعبے میں نہیں آئے. کہا پھر سے بول. کہا علی کعبے میں نہیں آئے. جلال کے عالم میں حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا جواب سننا نوجوانوں. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے اس مولوی کو جواب دیا کہ اے مولوی سن, میرے دادا, میرے جد, شیر خدا علی مرتضی کعبے میں ہی آئے, کعبے میں ہی آئے, کعبے میں ہی آئے. اور اگر تجھے اس بات سے اعتراض ہے کہ علی کعبے میں نہیں آئے تو مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں علی آئے, میں اسی کو کعبہ مان لوں گا. مجھے وہ جگہ بتا دے جہاں علی آئے, میں وہی کعبہ بنا لوں گا, میں اسی کو کعبہ مان لوں گا. اس لیے کہ کعبے میں آنا یہ علی کا شرف نہیں ہے, یہ کعبے کا شرف ہے. ورنہ میرا علی تو جہاں آتا اللہ وہی کعبہ بنا دیتا, اللہ اسی جگہ کو کعبہ بنا دیتا. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں ان اشعار کے ساتھ کہ علی کے چاہنے والوں, ہاتھ اٹھا کے اپنی ماں کو دعا کرنا کہ تمہارا چہرہ کھل کے گلاب بنا ہوا ہے. یہ حلالی ماؤں اور حلالی والدین کی اولادوں کی پہچان ہے, علی کے عشق میں مسکرانا. ایک شخص مولا علی کے بعد ایک بات یاد آ گئی. ایک شخص 6:14 ہو رہا ہے, بس میں 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. ایک شخص مولا علی کے پاس آیا جنگ صفین میں اور آ کے کہنے لگا, مولا میں راستے سے بھٹک گیا تھا. کہا کیا ہوا؟ کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کر امیر شام کے پاس جا رہا تھا, میں شام کی فوج میں جا رہا تھا, آدھے راستے تک چلا گیا مولا, مگر آدھے راستے میں جانے کے بعد میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی مولا, اور میں لوٹ کر آپ کے قدموں میں آ گیا. مولا نے کہا ہاتھ اٹھا کے اپنی ماں کو دعا دے, اگر آدھے راستے سے تیری ماں نہ پلٹتی تو تو بھی نہ پلٹتا, اگر تیری ماں واپس نہ آتی تو تو بھی نہ آتا. اس لیے عزیزان گرامی کہ ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا, ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا. جو خوش نصب ہے وہ نعرہ ضرور بولے گا, آخری آدمی تک جو خوش نصب ہے وہ نعرہ ضرور بولے گا. اور کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے عشق میں کعبہ ضرور. علی کے عشق میں کعبہ ضرور بولے گا. آخری شعر کا تحفہ دے کے جا رہا ہوں سلطان پور والوں کہ کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کے عشق میں کعبہ ضرور بولے گا. تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو, ارے زبان نہ بولے تو چہرہ ضرور. علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو, زبان نہ بولے تو چہرہ ضرور بولے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. مولا آپ سبوں کو جشن مولود حرم بہت بہت مبارک کرے. یہاں جن لوگوں نے آج اس جشن کا اہتمام کیا اور جن نوجوانوں نے, ہمارے ذیشان بھائی نے, اور جن لوگوں نے بھی, مولا ان سبوں کو آج اپنی ولادت پہ حضرت علی اکبر کا صدقہ عطا کرے اور حضرت ابو طالب اپنی اولاد کا صدقہ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.